السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ایک سوال کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں جو بہت ہی زیادہ علمی سوال ہے۔ مدھوبنی سے مولانا انعام الحسن صاحب نے، جو حرکت الدفاع کے ایک قاری ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک بات پوچھنی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح خود اللہ نے قبض فرمائی، برائے کرم رہنمائی فرمائے، عین کرم ہوگا۔ جواب من جانب حرکت الدفاع عن السنہ: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی کوئی روایت بندہ کو نہیں مل سکی، البتہ اس بات کے موضوع و من گھڑت ہونے کے لیے کافی ہے کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح مبارکہ کو متعلقہ فرشتہ یعنی ملک الموت کے ذریعے سے قبض کیا گیا، تو کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی افضل ہیں کہ ان کی روح کو خود پروردگار قبض کرے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کسی غالی شیعہ نے گھڑ لیا ہے۔ اس طرح کی بے بنیاد باتوں میں الجھنا مناسب نہیں۔ اس کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب نے جواباً ایک بریلوی عالم کا مضمون ارسال کیا، جس میں مضمون نگار کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے بعض خواص کی روح قبض فرماتے ہیں، اور بطور حوالہ انہوں نے ابن ماجہ کی حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور قیاس کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خواص میں تھیں جن کی روح کو خود اللہ تعالیٰ نے قبض کیا۔ جواباً عرض یہ ہے کہ محترم مولوی انعام الحسن صاحب، آپ نے بریلوی عالم صاحب کا جو مضمون بھیجا ہے اس میں ابن ماجہ کا حوالہ ہے، لہٰذا آئیے محترم ہم اس حدیث کو براہ راست ابن ماجہ شریف سے نقل کرتے ہیں۔ حدثنا عبید اللہ بن یوسف الجبیری حدثنا قیس بن محمد الکندی حدثنا عفیر بن معدان الشامی عن سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول شہید البحر مثل شہیدی البر والمائد فی البحر کالمتشحت فی دمہ فی البر وما بین الموجتین کقاطع الدنیا فی طاعت اللہ وإن اللہ عز وجل وکل ملک الموت بقبض الارواح الا شہید البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2779۔ ترجمہ دیکھیے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سمندر کا شہید خشکی کے 2 شہیدوں کے برابر ہے۔ سمندر میں جس کا سر چکرائے وہ خشکی میں اپنے خون میں لوٹنے والے کے مانند ہے، اور ایک موج سے دوسری موج تک جانے والا اللہ کی طاعت میں پوری زندگی کا سفر کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت یعنی اسرائیل کو مقرر کیا ہے، لیکن سمندر کے شہید کی جان اللہ تعالیٰ خود قبض کرتا ہے۔ خشکی میں شہید ہونے والے کے قرض کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سمندر کے شہید کے قرض سمیت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ بندہ ابو رشید عرض کرتا ہے کہ یہ روایت الطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 201 حدیث نمبر 7716 اور الدیلمی فی الفردوس حدیث نمبر 3601 میں موجود ہے۔
لیکن محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر حدیث نمبر 4890 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی نے ضعیف ابن ماجہ حدیث نمبر 556 میں اس حدیث کے متعلق کہا کہ ضعیف جدا، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ البانی نے سلسلۃ الضعیفہ حدیث نمبر 817 میں عن سلیم ابن عامر کی سند سے اس مضمون کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ موضوع بہذا تمام، یعنی پوری حدیث موضوع ہے۔ شیخ البانی نے ضعیف الجامع 3415 میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ارواء الغلیل حدیث نمبر 1195 میں بھی اسے ضعیف جدا کہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس حدیث کے ضعیف اور موضوع ہونے کو نظر انداز کر دیا جائے اور صرف مضمون پر غور کر لیا جائے تو معلوم ہوا کہ یہاں دریا کے شہیدوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور یاد رہے کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں یا کسی بھی نوعیت کے انسان، ان کی ارواح در حقیقت اللہ ہی قبض کرتے ہیں، لیکن بطور انتظامی امور ارواح کے قبض کرنے کے لیے اس نے مستقل ایک فرشتہ عزازیل کو مقرر کیا ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے۔ معاف کیجیے، ایک فرشتہ عزرائیل ہے، مقرر کیا ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اگرچہ فرشتہ روح قبض کرتا ہے لیکن اس کی اسناد مزاجی کے طور پر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی اس روایت سے، اس حدیث سے کوئی حکم یا عقیدہ نہیں ثابت کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حدیث موضوع یا کم از کم ضعیف ہے۔ لہذا بعض خواص کے پردہ میں انبیاء علیہ السلام، خلفائے راشدین پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دینے کا الزام آ رہا ہے۔ بریلوی مضمون نگار نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں شہدائے بحر یعنی سمندر کے شہیدوں کا تذکرہ ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال فطری طور پر ان کے گھر میں ہوا تھا، لہذا یہ استدلال قیاس مع الفارق ہے۔ نیز بنیادی طور پر یہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے جو ناقابل استدلال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو تفسیری قول آپ نے روح المعانی سے نقل کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امید ہے کہ اسلامی عقیدے کا احترام کرتے ہوئے شاذ اور نادر یا موضوع و متروک اقوال سے صرف نظر کریں گے اور اس جانب توجہ فرمائیں گے۔ بندہ ابو رشید کے اس جواب کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب نے لکھا کہ محترم، صرف اس کو دلیل بنانا صحیح ہے۔ تفسیر روح المعانی میں، روح البیان میں ہے کہ ان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لما نزل علیہا ملک الموت لم ترضى بقبضہ فقبض اللہ روحہا، یعنی جب اللہ نے ملک الموت کو حضرت فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تو آپ راضی نہ ہوئیں، تو اللہ عز و جل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قبض فرمائی۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114۔ جواباً عرض ہے کہ میرے بھائی، روح البیان تفسیر کی کتاب ہے، اس میں جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ کسی صحابی کا قول ہے یا حدیث رسول ہے معلوم نہیں ہے، اور نہ کوئی سند بیان کی گئی ہے، لہذا فطری طور پر اس قسم کا سوال پیدا ہوگا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے متعلق کس نے خبر دی ہے کہ ان کی روح کو خود اللہ تعالیٰ نے براہ راست قبض کیا، اس کے راوی کون ہیں اور غیب کی بات کیسے معلوم ہوئی؟ لہذا مذکورہ روح البیان کے تراشا میں کوئی سند نہیں ہے، بے سند قول، ضعیف، صحیح، قابل اعتماد یا ناقابل اعتماد، اس پر حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ لہذا کسی مجہول قول سے حکم یا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ فتدبر ابو رشید شکیل احمد قاسمی، حرکت الدفاع عن السنہ۔
آج کی مجلس کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔